وائلن سازی کے فن میں بہت باریک بینی کی ضرورت ہے۔ رچ وائلن کے چینل پر کام کر رہے ہیں۔ اس کے لیے استعمال کی جانے والی چھینی بہت چھوٹی سی اور باریک ہے، کیونکہ اس جگہ لکڑی پر کام کرنا خاصا دشوار ہے۔ چھینی مسلسل پھسلتی رہتی ہے۔ My name is Rich Maxim. میرا نام رچ میکسم ہے۔ میں وائلن بناتا ہوں۔ میں ان کی مرمت کر کے انہیں دوبارہ بجانے کے قابل بھی بناتا ہوں۔ اس طرح میں سارنگی اور چیلو پر بھی کام کرتا ہوں۔ میری ورک شاپ ورجینیا کے شہر الیگزینڈریا میں ہے۔ I grew up with the violin. یوں کہہ لیں کہ میں وائلن کے ساتھ ہی بڑا ہوا ہوں۔ میں 3 سال کا تھا جب میں نے اپنے والد کے ساتھ وائلن بجانا سیکھا۔ میرے خاندان میں یہ فن سن 1800 کے اواخر سے گزشتہ 5 نسلوں سے ہے۔ جس پہلے وائلن کو میں جانتا ہوں وہ میرے گریٹ گریٹ گرینڈ فادر نے 1895 میں بنایا تھا۔ رچ کے پردادا ہیرلڈ بھی وائلن ساز تھے۔ یہ تصویر اس بروشر کی ہے جو انہوں نے 1910 کے لگ بھگ اپنے گاہکوں کے لیے بنایا تھا، اور اس تصویر میں وہ اپنے والد آٹس کے ساتھ ہیں جو رچ کے گریٹ گریٹ گرینڈ فادر تھے، اور یہ ان کے ایک ساز کی تصویر ہے۔ اس زمانے میں شاذ و نادر رنگین تصاویر نظر آتی تھیں، تو یقیناً انہوں نے بہت پیسے خرچ کر کے یہ بروشور شائع کیا ہوگا۔ اور رچ جن اوزاروں سے کام کر رہے ہیں وہ انہیں اپنے پردادا سے ورثے میں ملے تھے۔ ان میں سے کچھ اب نایاب ہیں جو ان کے پردادا کو بھی اپنے سے پہلے کی نسل سے ملے تھے۔ ایک حد تک یہ فن میں نے اپنے پردادا سے اس وقت سیکھا جب میں ان سے ملنے کے لیے پینسلوینیا کے شہر ایری جاتا تھا جہاں ان کی ورک شاپ تھی، اور پھر جب میں کالج پہنچا تو میں نے وائلن مرمت کرنے کی تکنیک سیکھنے کے لیے ورک شاپس اٹینڈ کرنی شروع کی۔ So I've got 2 bows and a violin. وائلن سازی کے فن میں رچ کی ساکھ کی وجہ سے دور دور سے لوگ ان کے پاس اپنے سازوں کی مرمت کے لیے آتے ہیں۔ رچ اپنے اس کام سے دلی طور پر خوش ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ہر طرح کے موسیقاروں کے لیے ہر قسم کی سازوں پر کام کر کے میں وائلن کی دنیا کو ایسا کچھ دے رہا ہوں جو میرے بعد بھی زندہ رہے گا، اور میں اس بارے میں بھی پر امید ہوں کہ اس کام کے ذریعے میں اپنے آباء و اجداد کی اس قابل ستائش روایت کو محفوظ کر سکتا ہوں اور آگے بڑھا سکتا ہوں، جس سے میں محبت کرتا ہوں اور مستقبل کی نسل کو منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ Can you take a long bow?